الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے عدواً دشمن شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنات میں سے شیاطین کو، یوحی بعضهم الی بعض، القاء کرتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف، زخرف القول، طمع کی ہوئی بات، غرور، دھوکہ دینے کے لیے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے انسانوں اور جنات میں سے شیاطین کو، ان میں سے بعض کی طرف القاء کرتے ہیں طمع کی ہوئی بات، دھوکہ دینے کے لیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہے، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ لوگ اس طرح نہ کر سکے، یہ باتیں نہ کر سکے، یہ کام نہ کر سکے، فَذَرْهُمْ، سو آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اس چیز کو بھی جس کا یہ لوگ افطرا باندھتے ہیں۔ حق پر رہنے والے، حق کی دعوت دینے والے ہمیشہ قلیل جماعت رہی ہے، اور ان کے مخالفین ہمیشہ کثرت اختیار کیے ہوئے رہے ہیں۔ جو ان کو حق کی بات کہنے سے، حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ بنے رہتے ہیں، اور یہ جو حق پر چلنے سے روکتے ہیں، حق کو قبول کرنے سے روکتے ہیں، یہ رکاوٹ بننے والے انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہر دور کے اندر اپنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع فرما کر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم فرما دیا کہ جو لوگوں کو
رشد و ہدایت کی دعوت دیا کرتے، نیکی کی دعوت دیا کرتے، حق کی دعوت دیا کرتے اور بدی سے روکا کرتے تھے، برائی سے روکا کرتے تھے، ایک رب کی طرف لایا کرتے تھے اور ایک رب کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دی اور لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا، سینکڑوں دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک رب کی طرف انہیں جوڑنے کی کوشش کی، تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بن پڑا، انہوں نے نہ الفاظات کی کسر چھوڑی، نہ جسمانی تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر اور کمی چھوڑے۔ الفاظات کی بات دیکھیے تو نہ کبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، کبھی مجنوں کہا گیا، کبھی دیوانہ کہا گیا، کبھی مقتون نسل کہا گیا، اور جسمانی تکالیف کو دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کبھی تو راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی سجدے کی حالت میں جانور کی آنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں رومال ڈال کر، چادر ڈال کر، مفرل ڈال کر زور سے جھٹکے دیے گئے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مکہ کے آوارہ لڑکوں کو لگایا گیا، پتھر برسائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا۔ تو نہ اپنوں نے چھوڑا نہ بیگانوں نے چھوڑا، سب نے تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی اور پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن بنائے انسانوں اور جنات میں سے شیاطین کو، کہ ان میں سے بعض کی طرف القاء کرتے ہیں طمع کی ہوئی بات۔ زخرف کہتے ہیں ایسے برتن کو کہ جو چاندی یا تانبے کا ہو اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو، سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو تاکہ یہ برتن سونے کا لگے، چاندی کا محسوس نہ ہو، پیتل کا معلوم نہ ہو، تو وہ لوگ سونے کا پانی اس برتن پر چڑھا دیتے تاکہ جلدی سے کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ پیتل کا ہے یا تانبے کا ہے، اور سونا ظاہر کر کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کو کہا جاتا ہے زخرف۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایسی بات کرنا کہ جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ظاہر کچھ اور انداز میں پیش کرتے اور باطن میں کفر اور شرک کو لیے ہوئے ہوتے۔ تو ان کا باطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں کے حق میں اچھا نہ تھا، اور باطنی طور پر، ظاہری طور پر ایسا پیش کرتے جیسا کہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار کوئی نہیں، بات ماننے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ غرور، دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ دھوکہ دیا جائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، مسلمانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہے، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ لوگ ایسا کر نہ سکے۔ اگر اللہ چاہے تو ایسا یہ لوگ کر نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو مسلمان بنا دے اور حقیقی طور پر ان کو جو ہے مخلص بنا دے، ان کا ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر دور میں بھیجا اور بھیج کر حق کی بات سمجھائی، حق کا راستہ دکھلایا اور ایک رب کی طرف بلایا اور بتلا دیا کہ یہ حق ہے، اور باطل کی تردید کر کر بتلا دیا کہ یہ باطل ہے۔ لہٰذا اگر حق پر چلو گے دنیا اور آخرت تمہاری سنور جائے گی،
اور اگر حق کو چھوڑ کر دنیا کے لالچ اور حرص میں زندگی بسر کرو گے، رب کو ناراض کر کر تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ جب حق اور باطل ان لوگوں کے سامنے واضح ہو چکا، اسلام اور کفر ان لوگوں کے سامنے واضح ہو چکا، نیکی اور بدی ان لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی، رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ ان لوگوں کے سامنے واضح ہو چکا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں فَذَرْهُمْ، سو ان کو چھوڑ دیجئے ان کی حالت پر۔ یہ کفر پر ہے تو کفر ہی پر رہے، شرک پر ہے تو مشرک بنے رہے، بدی پر ہے تو کرتے رہے، کب تک کریں گے؟ آپ کا کام ہے ان کے سامنے رب کا میسج، رب کا پیغام، رب کا قرآن پڑھ پڑھ کر سنا دیجئے اور ان کے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دیجئے۔ سو آپ نے کر دیا۔ اب جب آپ نے کر دیا، وما یفترون، ان کو چھوڑ دی ان کے ان کاموں میں جو یہ گھڑا کرتے ہیں، افطرا باندھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو منسوب کرتے ہیں اور طرح طرح کا شرک کرتے ہیں۔ نہ چھوٹا شرک چھوڑا، نہ بڑا شرک چھوڑا، رب کی ذات میں نہ کسی کو شریک کرنے سے باز آئے، رب کے احکامات میں کسی کو شریک کرنے سے باز آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، یہ جو چاہے کرتے رہیں، موت کے بعد آنکھیں بند ہو جانے کے بعد خود ہی اپنے آنکھوں سے حقیقت کو دیکھ لیں گے، اور جب حقیقت دکھائی جائے گی اور واضح ہو جائے گی، غیب سے پردے اٹھ جائیں گے، اس وقت سوائے پشیمان کے، پچھتاوے کے کچھ نہ ان کے ہاتھ آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آخر آیت کریمہ کے اس آیت کریمہ کے آخری الفاظ میں فرمایا کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، بس رب کا پیغام ان کو پہنچاتے رہیے۔ اب یہ جو چاہے کرتے رہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، رب سے تو نہیں بھاگ سکتے، اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتے، وہ ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ان کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔